أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آیت نمبر 267 ہے اور نیٹ آپ لوگ کا آواز نہیں آ رہی؟ السلام علیکم جی آ رہی ہے آواز ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا ہم جو ہے نا کلاس کیونکہ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی ہے تو ہم 11 بجے نہیں اس کو ختم کریں گے اگر کیونکہ ویسے تو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے تو ہمیں 10:30 سے شروع کی ہے نا تقریباً 12 بجے تک کرنی چاہیے دیکھتے ہیں چلیں لیکن 10:30 تک تو 11:30 تک تو کریں گے ہم ٹھیک ہے کلاس کو ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اگر جانا چاہیں تو چلی جائے گا 11 بجے جی سر جی انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ میں سن لیں گے ہم ٹھیک ہے جو لوگ جانا چاہیں وہ چلی جائیں پھر ریکارڈنگ لے لیں اچھا جی تو آیت نمبر 267 ہے اچھا اب یہ جو ہے نا ہمارا الحمدللہ سورہ بقرہ بھی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد ہم کچھ بات سورہ بقرہ کے اوپر پھر مزید میں تھوڑی سی کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے آج شاید مکمل نہ ہو سکے لیکن یہ کہ اگلے ہفتے ہی مکمل ہو جائے گی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں اور وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں خرچ کرو کیا مطلب کہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرو اور جو زمین سے ہم نے چیزیں اگائی ہیں اس میں سے بھی جو وہ اس میں بھی تمہارا جیسے کھیتی باڑی ہے اگر تمہارا کام تو اس میں سے بھی کچھ خرچ بھی کر دو یعنی یہی نہیں کہ تم صرف سے سارا کچھ کماؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کماؤ لیکن اس میں سے براہ راست بھی چیز خرچ کر دو یعنی جو چیز اگ رہی ہے وہ بھی خرچ کرو ایک مطلب یہ بھی اس کا بن سکتا ہے ٹھیک ہے
ولا تیمم الخبیث، اچھا دوسرا یہ کہ زمین سے تو بہت ساری چیزیں اگائی ہیں، آپ کو سونا بھی زمین سے ہی ملتا ہے نا، تو وہ بھی خرچ کرو، ٹھیک ہے. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ ایسی خراب چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کرو. ولا تیمم الخبیث، تیمم اصل میں نیت کرنے کو، ارادہ کرنے کو کہتے ہیں نا، اس لیے تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوتا. آپ نیت کریں گے تو تیمم ہوگا، جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وضو کے، اگر پانی نہ ہو تو. خیر تیمم کا مطلب ارادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تیمم کا جو مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. تو ارادہ بھی نہ کرو جسے تم خود بلا کراہت نہ لیتے، یعنی کوئی ایسی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں اگر دی جائے تو تم خود کراہیت آئے تمہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو بھائی، ایسی خراب چیزیں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جسے تم بلا کراہت نہ لیتے. الا ان تغمضوا فیہ، اور جان لو وعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور کیا ہے؟ تعریف کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مال حلال ہو، حرام مال سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا، یعنی ثواب کے لیے جو ہم صدقہ کرتے ہیں وہ حرام مال سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء، اور فحشاء کا، بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے. صحیح ہے. واللہ یعدکم مغفرتا، یعنی دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور فضل کا کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، شیطان تمہیں کیا کر رہا ہے؟ تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے اور بے حیائی سے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا ہے اور بہت زیادہ علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے حکمت یعنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت یعنی سمجھ بوجھ عطا کر دی گئی تو تو پکی بات یہ ہے، ثابت شدہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس کو فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت زیادہ خیر عطا کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی ہے. گزشتہ آیت میں بات ہوئی ہے نا خرچ کرنے کی، تو شیطان کیا کرے گا؟ جیسے آپ نے یہ آیت سنی تو شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ نہیں بھائی خرچ کر دو گے تو کیا ہوگا، فقر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو خرچ مت کرو بھائی، غربت ہو جائے گی، تمہارے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مفلس رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو خرچ نہ کرو. تو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اب اس میں ایک بات اور بھی تھوڑا آپ غور کریں کہ اللہ قرآن، جو بات شیطان کی ہے اللہ قرآن اس کو بھی نقل کر رہا ہے، اور جو بات اللہ کی ہے قرآن وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان تم سے فقر کا وعدہ کر رہا ہے یا فقر سے ڈرا رہا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دے رہا ہے، اور بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مغفرت کی بات کی ہے، یعنی شیطان نے دو چیزوں کی بات کی، فقر، بے حیائی. اللہ نے بھی دو چیزوں کی بات کی، مغفرت اور دولت. ٹھیک ہے، یعنی فضل، اللہ کا فضل. تو شیطان نے جس چیز کا تذکرہ پہلے کیا ہے وہ ہے فقر، اور جس چیز کا تذکرہ بعد میں کیا ہے وہ ہے بے حیائی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا تذکرہ پہلے کیا ہے وہ ہے مغفرت، اور جس چیز کا تذکرہ بعد میں کیا ہے وہ کیا ہے؟ فضل. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ
اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ڈرو مت. شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے نا. کس سے ڈرا رہا ہے؟ فقر سے ڈرا رہا ہے، بے حیائی کا حکم دے رہا ہے. تو بھائی بے حیائی تو کرو ہی مت، پہلی بات تو یہ. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اگر بالفرض غلطی سے کبھی ہو گئی، پھر تمہیں احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، تو اپنی غلطی کو مانو، اس پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، آئندہ کبھی بھی وہ غلطی نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرو، تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے. واللہ یعدکم مغفرتا منہ، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. وفضلا، اور شیطان نے کس چیز سے ڈرایا تھا؟ دوسری چیز سے، یعنی شیطان نے دو چیزوں سے ڈرایا تھا، فقر اور بے حیائی. بے حیائی کے معاملہ یہ ہے کہ اگر ہو، اس کو میں نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، ٹینشن مت لو، شیطان کے ڈرانے میں مت. اور شیطان یہ بھی ڈرائے گا جب فحاشی یا غلط کام ہو جائے گا. قرآن میں عموماً فحاشی جو ہے نا، وہ زیادہ بڑی بے حیائی کے لیے فحش کا لفظ آتا ہے، زنا کے لیے آتا ہے، اور بڑی بے حیائی کے لیے فحش کا لفظ آتا ہے. تو شیطان آپ کو بے حیائی کے کام دے گا، زنا کا حکم دے گا، بے حیائی کرنے کو کہے گا، بے پردہ ہونے کو کہے گا، بولے گا کہ کیا ضرورت ہے پردے کی، پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے، جسم کا کیا پردہ. تو بھائی پھر اب کیا بولوں میں اس میں، پھر بالکل بھی پردہ نہیں کرو بھائی. جو بے پردگی ہوتی ہے وہ مکمل تو نہیں ہوتی نا. مطلب جو سطر اللہ نے دیا ہے وہ خواتین کا سطر ہے پورا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، سوائے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، یعنی یہ کلائی سے جو انگلیوں تک کا حصہ ہے دونوں ہاتھوں کا، اور ٹخنے سے انگلیوں تک کا جو حصہ ہے پاؤں کا وہ، اور چہرہ، چہرے کا یہ حصہ، یعنی یہاں سے یہاں تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک، جو وضو میں دھونا فرض ہے صرف وہ، تو وہ حصہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ پورا جسم سطر میں داخل ہے. اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں چہرے کا پردہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ بھائی فتنے سے بچنا تو فرض ہے. تو اسی لیے چہرے کا پردہ بھی، جہاں فتنہ ہوتا ہے وہاں چہرہ بھی چھپا لینا چاہیے. اگر ہاتھوں میں بھی فتنہ کہیں ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے وہاں بھی فتنہ ہے، تو ہاتھوں کو بھی چھپا لینا چاہیے. اور پاؤں کا بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی چھپا لینا چاہیے. مقصد اصل جو پاؤں، ہاتھ اور چہرے کا کبھی چھپایا جاتا ہے یا چھپانا جہاں چاہیے وہ ہے فتنے کی وجہ سے، اصل میں وہ پردے میں نہیں ہے. یعنی پردے میں یہ چیز داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سطر میں، کیونکہ سطر چھپانا ہوتا ہے نا فرض، تو وہ پردے میں داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن کیونکہ فتنہ ہے، تو فتنہ اگر کسی کو ہاتھ سے بھی فتنہ ہوتا ہے بعض اوقات، بعض خواتین کے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح سے کہ وہ ہاتھ بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہاں میلان ہو سکتا ہے. تو ان خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے، اللہ نے ان کو خوبصورتی ان کو اتنی زیادہ دی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اسکن اچھی ہے، جو بھی ہے. مطلب یہ تو کیونکہ مجھے کھل کے بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ بھائی پھر وہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائے. جہاں ایک ایسا اپوزٹ جینڈر ہے جہاں سے آپ سے، جس سے نکاح آپ کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا غیر محرم ہے. تو غیر محرم ہے تو اس سے آپ اپنی ہر وہ چیز چھپائیں گی. سطر تو چھپائیں گی ہی چھپائیں گی نا، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے، اس میں تو اتنی سی بھی گنجائش نرمی نہیں ہے. بقیہ جسم کا جو حصہ جو فرض نہیں ہے، مثال کے طور پر ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، تو اس کو بھی آپ نے، اگر فتنہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ فتنہ ہو جائے گا، تو آپ نے چھپا لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب فتنے سے بچنا تو فرض ہے نا، بے حیائی سے بچنا تو فرض ہے. تو جو چیز بے حیائی کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کو بھی آپ کو روکنا پڑے گا. تو اگر چہرے کی اللہ نے اجازت دی ہے، ہاتھ کی اور پاؤں کی اجازت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو اگر فتنہ بھی ہو رہا ہو تو آپ پھر بھی نہ وہ کرو. اسی لیے فقہا نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی محرم رشتے میں بھی فتنہ شروع ہو جائے یا فتنے کا ڈر ہو، مثال کے طور پر دو بہن بھائی ہیں، دینداری وہاں ہے نہیں، یا جو بھی کچھ کسی بھی وجہ سے وہ بہن کی طرف بھائی اٹریکٹ ہو رہا ہے، یا بہن بھائی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے ان ادر سینس، یعنی بہن بھائی والی محبت نہیں، اپوزٹ جینڈر والی محبت یا کسی اور طرح سے اٹریکٹ ہو رہی ہے، تو وہاں بہن اور بھائی کا ایک دوسرے سے پردہ ہے. ماں اور بیٹے کا پردہ ہے اگر ماں اور بیٹے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو، باپ اور بیٹی کا پردہ ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو. صحیح ہے. اور بھائی بہن میں پردہ ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہے. بلکہ کیونکہ اب تو اتنی بے حیائی اور عجیب عجیب مسئلے مسائل ہیں، تو دو بہنوں میں اگر آپس میں اس طرح کی اٹریکشن ہو رہی ہے تو وہاں ان سے پردہ کر دینا چاہیے. دو بھائیوں میں ہو رہی تو پردہ کر دینا چاہیے. مطلب ابھی تو عجیب ہی کہانیاں چل رہی ہیں، اللہ مطلب حفاظت فرمائے. تو مسئلہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ سگی بہن بھائی سے پردہ کرنے کا حکم آ رہا ہے،
وہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ وہ سگے بہن بھائی جو ہیں وہ محرم نہیں ہے، محرم ہے وہ، لیکن فتنہ ہو رہا ہے۔ ایک میں نے سنا ہے، مجھے خود میں نے کہیں سے سنا ہے، مطلب میں براہ راست تو ان سے نہیں سنا، ایک ایک سنگر تھی، ایک دو بہن بھائی تھے، دونوں گانا گاتے تھے، تو میں نے سنا مجھے سننے میں یہ آیا کہ وہ جو بھائی تھا اس نے یہ کہا، باقاعدہ آن ایئر کہا کسی انٹرویو میں، کہ اگر بہن سے رشتہ، بہن سے شادی کرنا اسلام میں منع نہیں ہوتا نا تو میں اس سے شادی کر لیتا۔ تو اب وہ شادی تو نہیں کر رہا کہ اسلام میں بھی منع ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ یہاں شادی کرے گا تو جو اس کی مٹی پلید ہونی تھی، یہ آج سے بات ہے کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے۔ تو مجھے بھائی کا تو نہیں پتا، وہ جو بہن جو سنگر تھی وہ بیچاری مر بھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو، اگر ایمان پہ مری ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو سنا ہے میں نے کہ وہ اس نے یہ بات کہی۔ اب وہاں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ بہن خوبصورت ہے یا اس کو بھی خوبصورت لگ رہی ہے؟ یار تمہیں بہن کیسے خوبصورت لگ رہی ہے اپنی، یعنی ان سینس کہ تم اس سے شادی کی بات سوچ رہے ہو؟ بھائی یہ نام نہ بتائے نا، اب میں خود نام نہیں بتا رہا، آپ نام بتا رہی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں، پتہ نہیں ڈیلیٹ ہوتا نہیں ہوتا۔ اب لوگ جا کے سرچ کریں گے، ڈھونڈیں گے اس کو کہ کون تھا، یہ کیا تھا، جن کو پتا ہو تو چلو ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا وہ بھی جا کے سرچ کریں گے، تو خواہ مخواہ پھر وہ گانا بھی سننے کا جی چاہے گا، تو آزمائش میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے، تو اس لیے میں نے نام نہیں بتایا تھا۔ ہے خیر یہی ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بہن بھائی اچھا، جو ویسے ہیں، بھی آپ کو شاید یاد نہیں ہے نام، میں اس لیے میں نے بتا دیا۔ چلے خیر پرسنل میں بتا دینا چاہیے تھا۔ اچھا چلیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ اس طرح کی جب کہانی ہو رہی ہے تو اب جو حکم آ رہا ہے پردے کا وہ اس لیے آ رہا ہے کہ فتنہ نہ ہو، بہن بھائیوں میں بھی فتنہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو 25-30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو آپ آج کے دور کو قیاس کر لیں۔ اس دور میں وہ جو گانے والی ہیں نازیہ حسن صاحبہ، اور جو اس کا بھائی ہیں، جو نام بتا دیتے اس لیے میں بول رہا ہوں، تو بلکہ شاید مجھے ابھی بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، خیر چلیں۔ تو اس دور کی فحاشی میں، بلکہ اس دور میں جو سنگر ہی تھی نا اب یہ میڈم، تو اب یہ جو میڈم سنگر ہیں تو اس کے باوجود بھی اتنی بے حیائی نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اب تو بتنی بہت ہی برا حال ہوگا، ہے بہت برا حال۔ اب تو بل بورڈز ایسے لگے ہوتے ہیں کہ مطلب بندہ کیا بولے، مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں، مطلب کیا بولے۔ بل بورڈ میں بڑی بڑی جو ہے اس میں خواتین اور جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں اچھی خاصی اس میں، تو وہ سب کیا ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس دور میں اتنی زیادہ فحاشی نہیں تھی، اس دور کا یہ عالم ہے کہ وہ بھائی خود، اور پھر آن ایئر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو آن ریکارڈ موجود ہے۔ ہمارے سے اتنی بات کی تو جو ہے نا وہ فوراً سے نام بھی آ گیا اور ساری چیز آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ اس دور میں حال تھا، تو اب تو مطلب چھوڑ ہی دینا۔ تو اسی وجہ سے جہاں فتنہ ہوگا تو فتنے کی روک تھام کے لیے بہن بھائی کا، جو سگے بہن بھائی ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہونے والے، ان سگے بہن بھائیوں میں بھی شریعت کہتی ہے کہ فاصلہ کر دو، پردہ کر دو، ایون کے ملنا جلنا بھی بند کر دو۔ کالز پہ بات کرنی ہے، سلام دعا خیر خیریت، بہن بھائیوں کی حقوق ادا کریں، لیکن ان کے یہاں جو اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے، اور فوراً دونوں کی شادی کر دو، اور شادی کے بعد بھی ہو رہی ہے تو پھر تو علاج کرو، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے یا اور کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، کسی ایسی خیر سائیکٹرسٹ کے پاس عموماً جانا نہیں چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، لیکن یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے، کچھ بڑا مسئلہ ہوگا، خیر وہ چیک کریں پہلے، تو کسی عالم سے مشورہ کریں، ان کے پاس جائیں۔ جی ہاں، یہ باقی رشتوں میں ہو تب بھی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، سارے تو بتائے میں نے رشتے۔ بھائی سب سے بڑے رشتے محرم ہوتے ہیں، اس میں سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں بیٹی ہوتی ہے، باپ بیٹی ہوتی ہے، ماں بیٹا ہوتا ہے، اور باپ بیٹی ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر میں نے بولا کہ دونوں بہنوں میں اگر ہو رہا ہو، دو بھائیوں میں اگر ہو رہا ہو، تو ان کو بھی نہیں کرنا، ان کو بھی پھر دور کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتنہ ہو رہا ہے نا، مصیبت ہے ایک۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے چہرے سے فتنہ ہے، اور عموماً چہرہ تو مطلب حسن کا جو وہ ہوتا ہے نا، زیادہ تر حسن جو ہوتا ہے، جو خاص طور پہ خواتین کا، تو وہ تو مرکز ہے نا چہرہ، تو اصل حسن اٹریکشن ہوتی ہے زیادہ تر، بقیہ جو جسم ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں، وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، سارا جو اصل شناخت ہوتی ہے وہ چہرے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے چہرہ کو چھپا لینا چاہیے، اور اسی لیے علماء نے اس کو واجب کہا ہے، چہرے کا پردہ بھی واجب ہے۔ تو اور لیکن بعض خواتین جو ہے وہ ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتی،
یعنی گلوز نہیں پہنتی تو ٹھیک ہے. لیکن بعض خواتین کے ہاتھ واقعتا کچھ ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت اللہ نے بنائے ہوتے ہیں، یا وہ اپنی کسی بھی وجہ سے بہت خوبصورت ہاتھ ہوتے ہیں ان کے، یا جو بھی ہے کسی بھی وجہ سے رنگت ہے یا جو بھی ہے، وہ تب مجھے اتنی ڈیٹیلنگ نہ مجھے بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کرنا آتا ہے یا کیا ہے جو بھی ہے، لیکن یہ خواتین تو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں اس چیز کو نا. تو خواتین خود یہ سمجھتی ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بولتی بھی ہیں کہ بھائی یار تمہارے تو ہاتھ بڑے پیارے ہیں یہ وہ، تو وہ خود سمجھے نا کہ میرے ہاتھ اگر دوسروں سے زیادہ اچھے ہیں تو بھائی وہ پردہ کریں اپنے ہاتھوں کا، اپنے پاؤں کا. ٹھیک ہے. بعض خواتین کے ہاتھوں میں نشان ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں لگتے، بعض خواتین کے ہاتھوں میں کتنا سا بھی نشان، یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس میں نشان پڑتے ہیں، جیسے یہ ہے نا ہاتھ، تو اس میں یہ جو نشانات ہیں یہ نشان ہوتے ہیں اور واضح تھوڑے سے گہرے ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے یا نارمل اسکن سے گہرے، بعض خواتین کے بالکل نہیں ہوتے. تو وہ سب چیزیں ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے جہاں فتنہ ہوگا وہاں پردہ کرنا شریعت کا حکم ہے، جہاں فتنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اتنی تفصیل سے بات، میرے ذہن میں نہیں تھا ویسے اتنی تفصیل میں جانا، لیکن اب آ گئی تو بتا رہا ہوں. بعض گھروں میں پردے کی شدت بھی بہت زیادہ ہے، وہاں فتنہ وتنہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس کسی کو زیادہ وہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا اس پہ پردے میں اتنا کرتی ہیں کہ جن سے فتنہ نہیں بھی ہے نا ان کے سامنے بھی نقاب بھی ہو رہا ہے اور گلوز بھی پہنے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ بھی تھوڑی دیر مطلب وہ جب بار بار ہوگا نا تو وہ بھی سوچیں گے کہ یار مطلب وہ ذہن خامخواہ اس طرف جائے گا کہ ہاں یار یہ تو غیر، جیسے مثال کے طور پر بعض گھروں میں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اب بھائی کی شادی ہو گئی تو بھابھی گھر میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو بہن گھر میں آ گئی. ٹھیک ہے. تو وہ سوری بھابھی گھر میں آ گئی. اب جو چھوٹا بھائی ہے وہ اب چھوٹا بچہ ہے یا جوان ہو رہا ہے یا ہو گیا جوان، یعنی 12-13 سال کا، 15-16 سال کا. اب وہ بیچارہ بڑے بھائی کی بھابھی کو اس کے کوئی انٹینشنز ہی نہیں ہے، مطلب وہ ایک بہت عزت سے ایک بڑی بھابھی کے ایک مقام سے دیکھتا ہے، بڑی عزت سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑا رہنے سہنے سے چند دنوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی نظریں کیسی ہیں. کس کی نظریں کیسی ہیں؟ دیور کی. ٹھیک ہے. اگر وہ بھابھی پاک دامن ہے، نیت کی صحیح ہے، دیندار ہے، اور وہ جو دیور ہے وہ بھی بیچارہ شریف سیدھا سادہ بچہ ہے، اس کی کوئی گیدرنگ بری نہیں ہے اور کوئی ایسی غلط حرکتوں میں نہیں ہے، نہ وہ غلط کوئی فضول چیزیں دیکھتا ہے، مطلب اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور کم از کم وہ بھابھی کے لیے کبھی تصور کوئی کبھی حاشیے خیال میں بھی اس کے نہیں آ سکتا. تو وہاں بہت زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے. پردہ تو فرض ہے، پردہ تو لازمی ہے، وہ تو کریں گی خواتین، جب بھابھی ہیں وہ بھی کریں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جی دوپٹہ ہی غائب ہے بغیر دوپٹے کے آ گئی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے، گناہ ہے. چاہے اس کے دل میں کوئی، دیکھیں ستر کا چھپانا نا وہ تو فرض ہی فرض ہے، چاہے سامنے فتنہ ہو فتنہ نہ ہو، اگر غیر محرم ہے تو ستر آپ چھپائیں گی، بات ختم. ستر تو فرض ہے، اس سے 1 انچ بھی کم کرنا چاہے فتنہ نہیں ہے وہ حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہاں فتنے نہیں ہے. جو ستر چھپانا ہے وہ فتنے کی وجہ سے نہیں چھپایا جا رہا، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھپایا جا رہا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں تھوڑی سی جہاں شدت زیادہ ہو جاتی ہے وہاں وہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں فرض نہیں بھی ہوتا، مثال کے طور پر اب وہ دیور اگر سلام بھی کر رہا ہے تو بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین اتنی شدت میں ہوتی ہیں کہ وہ سلام کا بھی جواب نہیں دیتی. بھائی آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ آپ خود سوچا، ہاں یا تو فتنہ ہے، آپ نے اس کی آنکھوں میں کوئی دیکھا ہے، یا اور خواتین بہت ایزیلی سینس کرتی ہیں، اللہ نے ان کے ایک صلاحیت دی ہے کہ اگر کوئی مرد ان کو ایک نظر بھی دیکھے تو ایک نظروں کے دیکھنے سے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس نظر سے مجھے یعنی اس نے دیکھا ہے نا، آرام سے سینس ہو جاتا ہے. بعض خواتین شاید نہیں کر پاتی ہوں گی، بہت زیادہ ہی بھولی ہے، تو ان کو بھائی اپنا یہ بھولا پن نہیں ہے، یہ تو تھوڑا سا نادانی ہے، تو اس کو صحیح کر لیں. صحیح ہے. تو یہ نہیں کریں اس طرح سے نادانی. ٹھیک ہے. ورنہ عموماً تو خواتین کا بہت جلدی 90% آئی تھنک بہت ایزیلی سینس کر لیتی ہیں، تو وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ دور رہے، اور پھر تو صحیح بات ہے، پھر تو سلام کا بھی جواب مت دیں، کیونکہ فتنہ اگر ہے، یا سلام کا جواب دے دیں لیکن بڑے روکھے انداز میں، بلکہ وعلیکم السلام، جیسے اس نے کہا السلام علیکم بھابھی تو آپ بولے وعلیکم السلام کیسے ہو بیٹا ٹھیک ہو، ایسا نہیں. اس نے بولا السلام علیکم بھابھی تو آپ بولے وعلیکم السلام اور چلی جائے. ٹھیک ہے. تو وہ خود تھوڑا سا لمٹس میں رہے گا، اور وہ آئندہ شاید سلام کی بھی ہمت شاید مشکل ہو اس کے لیے. ٹھیک ہے. یا اور اپنے میاں جی سے کہلوا دیں کہ بھائی دیکھیں اس کو بولے مجھے زیادہ 1 سے 2 دفعہ آپ اگنور کر دیں، لیکن اگر زیادہ ہے وہ ہر جب آئے
السلام علیکم بھابھی کیسی ہیں، خواہ فری ہو رہا ہے، خواہ بات کرو، اور آپ کو اس کی نظروں میں بھی لگ رہا ہے اور آپ اس کو اس کے انداز سے بھی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ نہیں ٹھیک ہے، خواہ کوئی چچوراپن کر رہا ہے، تو آپ پھر اپنے میاں کو بولیں کہ دیکھیں بھائی میں جو ہے نا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، اپنے بھائی کو تمیز سے منع کر دیں کہ مجھ سے بات نہ کیا کرے، ایون کے سلام بھی نہ کرے، آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. سیدھی سی بات ہے، اس کو سمجھا دیں. اپنے میاں جی کو پیار سے آرام سے بولیں کہ دیکھیں بھائی وہ نہیں اچھا لگ رہا نا، مجھے نہیں فیل ہوتا، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو بھائی کو بہت برا ہے، بہت غلط آدمی ہے، وہ اچھا ہے لیکن میں کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا اس کا اس طرح سے جس انداز سے وہ بات کرتا ہے، مجھے نہیں اچھا لگتا. اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ویسی پیار سے یا عزت سے آپ کو کہتا ہے السلام علیکم بھابھی کیسی ہیں، آپ بولیں جی بیٹا وعلیکم السلام ٹھیک ہو، تم صحیح ہو، کھانا کھا لیا، جو بھی خیر خیریت پوچھ لیں. اوور فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا تو کریں نا، یہ بھی تو کچھ اخلاقیات ہے نا. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور فضول میں اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ جس کے دل میں کچھ نہیں بھی ہو نا وہ بھی سوچنے لگ جاتا ہے، مطلب اس کو بھی شیطان بھٹکاتا ہے کہ ہاں یار یہ تو غیر محرم ہے، پھر وہ اس اینگل سے سوچتا ہے اور پھر 10 چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بعض جگہوں پہ چلو یہ سب تو ایک الگ اینگل سے میں بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے رشتے کھنچ جاتے ہیں. یعنی ہو کیا رہا ہے جی، بھابھی اور بھائی صاحب جو ہے وہ الگ کمرے میں بند اپنا کھانا کھا رہے ہیں، باقی پورا گھر یہاں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے. بھائی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے، بہت ایزی ہے. آپ یہاں بیٹھ جائیں اور اپنے جو دیور کو یعنی آپ کی جو بیگم ہے وہ ادھر بیٹھے، آپ اس کے برابر میں بیٹھے، بیگم کونے میں رکھیں، سامنے آپ کے ساس سسر ہوں ان سے تو پردہ نہیں ہے، آپ کی بہنیں جو جن سے پردہ نہیں ہے وہ سب سامنے بیٹھ جائے، اور یہ آپ کے برابر میں بیگم ہو کونے میں ہو بھلے، اس کے برابر میں آپ ہو، اور اپنے بھائی کو آپ اسی لائن میں بٹھا دیں، اور جتنا دور بٹھا سکتی ہیں بیچ میں بہنوں کو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں سوری بہنوں کو، یا اور کوئی خواتین ہوں ان کو، یا ابو کو، یا جو بھی محارم ہیں جو بھی آپ بٹھا سکتے ہیں اپنے ساتھ ان کو بٹھائیں، اور اپنے اس دیور کو جو آپ کی بیوی سے غیر محرم ہے اس کو دور کر دیں تھوڑا، اور وہ لیکن بیٹھے اسی چیز میں تاکہ وہ نظر کو اس کو بھابھی نہ آ سکے نہ بھابھی کو وہ، تو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا جا سکتا ہے. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض گھروں میں ان چھوٹی چھوٹی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بیٹھ کے کھا رہا اور سب خوش ہے تو بھی خوش، تو بھی صحیح ہے، مجھے بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور شریعت کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، شریعت کو ایشو نہیں ہے اس لیے مجھے بھی ایشو نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کھچاؤ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ تو واجب ہے، اور اس میں پھر علماء کا اختلاف بھی ہے اور بڑی بحثیں ہیں، بیچارے کے پردے میں بہت سی چیزیں ہیں. لیکن فتنہ اور فساد اور رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، اس کا تو قرآن میں حکم ہے نا. لیکن یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، اور دین کے نام پہ شیطان جو ہے وہ دلوں میں قدورتیں، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتے، کھچاؤ ہوتے 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 باقاعدہ گھروں کو الگ ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بیٹا الگ ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بعض اوقات تو لڑائیوں تک باتیں آتی ہیں، تو وہ بھائی کے اوپر وہ شک کرنے لگ جاتا ہے، وہ پھر اس کو کچھ بولتا ہے، وہ بدگمان ہوتا ہے، دونوں میں لڑائیاں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، قتل و غارت کری، کیا کچھ نہیں ہو جاتا. تو اسی لیے شریعت نے جس چیز کو جہاں جس مقام پہ جس طرح رکھا ہے اس چیز کو وہاں اس طرح اس مقام پہ ہی رکھنا چاہیے، اس کو نہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے سر پہ اتنا چڑھا لیں کہ بالکل ہی وہ ہو جائے، اور نہ ایسا کر لیں کہ جی پردے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بھائی شریعت اللہ نے سوچ سمجھ کے رکھا ہے نا، سطر خواتین کا سطر اللہ نے سوچ سمجھ کے رکھا ہے، اور مردوں کا سطر کیا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک، تو کیوں یہ اللہ نے چینج کیا؟ اللہ تعالیٰ مردوں کا بھی سطر پورا رکھتے یا خواتین کا بھی پورا نہیں رکھتے، یا کم از کم چلو گلے سے رکھتے، گلے سے رکھتے، یا جو یہ ہڈی ہوتی ہے یہاں سے رکھتے، بالوں کا نہیں رکھتے، گردن کا نہیں رکھتے، گلے کا نہیں رکھتے، گلے کے بعد سے رکھتے جسم کا پردہ نیچے تک گھٹنے تک، اور گھٹنے تک رکھتے، پنڈلی نہیں رکھتے. لیکن یہ سب اللہ نے رکھا ہے کیونکہ جو بقیہ پورا جسم ہے خاتون کا، ہاتھ اور پاؤں اور چہرے کے علاوہ یہ سارا کا سارا اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے والی، یعنی جو یعنی کہ وہ ہے یہ اپوزٹ جینڈر کو کہ ان جذبات کو ابھارنے والی چیزیں. چہرہ اس میں سے نہیں، چہرہ مقام حسن ہے، بقیہ جو جسم ہے وہ آپ کو وہ فیلنگ یعنی مقام شہوت کہتے ہیں اس کو، وہ ہے. چہرہ ہاتھ اور پاؤں مقام حسن ہے، خاص طور پہ چہرہ مقام حسن ہے. لیکن اگر کہیں اس سے فتنہ ہو رہا ہے تو وہاں پھر اس کا پردہ بھی واجب ہے، اور نہ کرنے والی خاتون بھی گناہ گار ہوگی اگر اس کو پتا ہے کہ فتنہ ہو رہا ہے اور پھر بھی نہیں کر رہی، تو ڈر ہے کہ اس کو بھی گناہ ملے گا. لیکن جو مرد ہے اگر وہ بد نظری کر رہا ہے تو اس کو تو ملے گا ہی ملے گا گناہ. ٹھیک ہے، تو اس کو کیونکہ بہت باریک چیز ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کافی ڈیٹیل میں نے کلاس میں سمجھایا تھا، تو وہ الگ تفسیر کی کلاس ہماری چلتی ہے، اس میں تو بہت ڈیٹیل میں نے بات کی تھی. لیکن یہاں کیونکہ ضمناً بات آ گئی تو ایک بات ہوئی تو میں دوسری بھی بتا دوں. تو ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھیں. پردے کا انکار کرنا الحاد ہے، ملحدانہ رویہ ہے. جیسے لوگ ہاتھ بھی ملانے کو کچھ نہیں کہتے، ہاتھ بھی ملا لو، ٹھیک ہے، تو یہ سب غلط ہے. اور بعض لوگ اتنی شدت کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ایسا لگتا ہے کہ کوئی الگ ہی دنیا کی مخلوق، ہم شاید بہت ہی برے ہیں یا تو سارے.
جو سارے گھر کے دوسرے افراد ہیں، چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ حضرات ہوں، وہ سارے کے سارے بہت ہی مطلب بہت ہی کوئی بدنیت ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، اور وہ ایک جو ہے خاتون ہے وہ آسمان سے آئی ہیں. تو دین سے لوگ اس طرح متنفر ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو عجیب دین ہے. اور پھر شیطان اس میں بھی بھٹکاتا ہے، آپ کو بہانہ ملتا ہے اکیلے وہ کرنے کا، اور آپ کو بہت ساری چیزوں کے بہانے مل جاتے ہیں، کام نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں کہ جی میں تو نہیں آ سکتی، باہر یہ ہوتا ہے، پردے پہ پردے کی ہوتی ہے، تو کام سے بھی جان چھوٹی، ہر چیز سے جان چھوٹی. اور پھر یہ ہے کہ جی مجھے تو الگ گھر لے کے دے دو. ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ آپ الگ گھر لے لیں، لیکن اس کو پردے کے نام پہ نہ لینا. ویسے ہی لینے کے بھائی میرا حق ہے، مجھے گھر چاہیے، تو ٹھیک ہے بالکل لے لیں. تو لیکن اس میں بھی سوچنا چاہیے، اس کو بھی لوگ نا بہت مس یوز کرتے ہیں. بعض خواتین نا جو تھوڑا سا دین پڑھ لیتی ہیں نا اس کو مس یوز کرتی ہیں کہ بھائی میرا شرعی حق ہے تو مجھے دو. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو پھر مرد کی ذمہ داری بھی نہیں ہے آپ کا میڈیکل خرچہ. جس طرح یہ عورت کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ الگ گھر لے سکتی ہے، تو ہمارے ہاں میڈیکل الاؤنس کیا سوری میڈیکل جو ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ شوہر اٹھاتا ہے. لیکن شریعت نے تو شوہر پہ واجب نہیں کیا کہ وہ میڈیکل کا خرچہ وہ اٹھائے. ٹھیک ہے، میڈیکل کا خرچہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. اس عورت کی وہ خود کرے، باپ کرے، اس کا بھائی کرے، وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں. لیکن جب یہاں شوہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں شوہر کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل شوہر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی دوسرا نکاح نہیں کرتا، ایک ہی شادی آپ کے ساتھ ہو، اس کا بھی تو حق ہے وہ دوسری تیسری چوتھی بیوی کر لے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کرتا. خیر وہ تو شوہروں کی بھی کمزوری ہے نا، کرنا چاہیے، کرنی چاہیے اس طرح. تو لیکن اس میں بھی ہر شوہر، ہر یہ بندہ بھی، ہر مسلمان بھی اس کا ایلیجیبل نہیں ہے. بعض لوگ بڑا بڑا غلط کر دیتے ہیں، پہلی کے ساتھ بہت برا کر دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ دوسری کے ساتھ برا کر دیتے ہیں. تو انصاف آسان نہیں ہے. لیکن سمجھدار ہو، میچور ہو بندہ، تو پھر انصاف اتنا مشکل بھی نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسا بہترین انصاف کرتے، بلکہ ایک صاحب کے بارے میں تو یہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، مطلب جانتا ہوں پرسنلی تو نہیں جانتا، ویسے مجھے پتا ہے وہ کون صاحب ہے. ان کا تو یہاں تک ہے کہ ان کی فرسٹ وائف نے کہا کہ جب ان کی دوسری شادی ہوئی نا، اس کے بعد سے ہمیں زیادہ عزت فیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رکھا اس طرح. اچھے سمجھدار آدمی ہیں وہ، اس پہ تھوڑا بہت سمجھاتے بھی ہیں لوگوں کو، ان سے ڈیل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کا کچھ فریم ورک بھی انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، اس سے وہ جج کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، وہ چیزیں کچھ لکھی ہیں ان کے پاس، کچھ ایک تھوڑا سا انہوں نے فریم ورک ٹائپ بنایا اپنا. تو وہ اس پہ ایک وہ چیک کرتے ہیں، ایک طریقے سے بندے کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں یار آپ کر سکتے ہیں، یا کسی کو تو بولتے ہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ غلطی مت کرو. اور اس میں وہ یا تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کر تو سکتے ہیں، لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی صحیح کر لیں تو کر سکتے ہیں، تو پھر آپ وہ صحیح کر لیں. مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ قرآن حدیث تو ہے نہیں نا ان کا، لیکن ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے اور وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ خود ان کا لائف، ان کی بیگم جو ہے وہ پہلی بیگم گواہی دے رہی ہے کہ ان کی جو بیگم ہے وہ گواہی دے رہی ہیں کہ بھائی جب یہ انہوں نے دوسری شادی کی تو ہمیں وہ زیادہ خوش ہیں. یعنی کہ ہم اس سے پہلے، ان کی بیوی بھی گواہی دے رہی ہے، ان کے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ خوش ہیں. تو یہ ہونا چاہیے نا، مطلب یہ آئیڈیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہے وہ بھی یہ نہیں کہ دوسری کو رلا کے ان کو خوش کیا ہوا، یہ نہیں ہے، دوسری بھی خوش ہے. یہ ہوتا ہے مرد، یہ ہوتا ہے مطلب جوان کا بچہ. تو ہم جو ہے نا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مرد اس کو بھی اب مس یوز نہ کریں نا کہ جی 4 شادیاں کرنی چاہیے، وہ پھر عورتوں کو رلا دیں. قیامت میں پتہ چلے گا، جب جو عورتوں کو رلاتے ہیں نا ان کو قیامت میں پتہ چلے گا. دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، اپنی بیٹیوں پہ آتا ہے بعض اوقات، بہنوں پہ بیٹیوں پہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ بچائے خیر. لیکن دنیا میں آ بھی گیا تو وہ ہلکا ہے، آخرت میں اگر بچت ہو گئی، دنیا میں ہو گیا تو ہلکا ہے. لیکن خدا نخواستہ آخرت میں ہو گیا نا تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہے بھائی، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن اس ڈر سے دوسری شادی ہی کو نہیں کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو میچور کریں نا، اپنے آپ کو ذرا بنائیں صحیح، تو ہو جائے گا. تو خیر بہت ساری باتیں ادھر ادھر انٹر لنکڈ ہیں آپس میں، تو اس لیے سب میں کہے جا رہا ہوں. بات ساری شروع ہوئی تھی بے حیائی سے، کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. ایک بات مجھے کچھ کہنی تھی، میں بھول گیا ہوں، اگر یاد آئے گی تو میں کہہ دوں گا. آپ لوگوں کو سوال ہو اس حوالے سے تو پوچھ لیجیے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ کچھ امپورٹنٹ بات تھی، اب میں بھول رہا ہوں. کیونکہ جب اتنی ساری بات ہو جائے اور ایک وہ کوئی امپورٹنٹ بات رہ جائے نا، بعض اوقات مطلب ہی کچھ، جب پوری بات کا ہی کچھ الگ مطلب ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی امپورٹنٹ بات رہ جائے. تو اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، وہ امپورٹنٹ اتنی زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ہے تو مجھے یاد آ جائے میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی، ویسے عموماً میں نے ایک جنرلی آپ کو جنرل بات بتائی، ایسے ساری باتیں جنرلی بتائی ہیں. اگر کسی کی کوئی اسپیسیفک سچویشن ہے یا کوئی اسپیسیفک سوال ہے تو بھائی وہ اس جنرل بات کو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اپلیکیبل ہو سکتا ہے اس کے لیے نہ ہو. وہ پوچھ لے مجھ سے، علماء سے، فقہاء سے، بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھ لے جا کے. ٹھیک ہے، اور یا پرسنل میں مجھ سے پوچھ لے، جو میں جتنا بتا سکوں گا بتا دوں گا. اچھا جی، تو شیطان ڈراتا ہے کس سے؟
فقر سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے؟ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، تو شیطان ڈراتا ہے تنگ دستی سے، اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے. یہ جو تنگ دستی سے ڈرا کر برائی کا حکم دے رہا ہے، بیٹا جاؤ کلاس لے لو، شور نہیں کرو یہاں پہ، اور یہاں پیسج میں بھی شور نہیں کرو، شور آتا ہے یہاں پہ پورا. ان لوگ کو بولو اندر جائے، آپ دونوں کو بولو اندر جاؤ. کیوں بھائی؟ ان کو بلا لو بھائی. تو شیطان جو ہے وہ فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا. اور شیطان نے دوسرا کس چیز سے ڈرایا تھا؟ تنگ دستی سے، فقر سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹینشن نہیں لو، ٹینشن مت لو، میں تم سے فضل کا وعدہ کرتا ہوں. اب ایک طرف ہے شیطان کے وعدے، ایک طرف ہے رحمان کے وعدے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم شیطان کے وعدوں سے ڈرتے ہیں اور خرچ کرنے سے رکتے ہیں اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یہ میں ایک اور بات بتا رہا تھا کہ دیکھیں شیطان فقر سے ڈرا کے بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ تو نہ مردوں کے لیے بھی ہے لیکن خواتین کے لیے بھی ہے. اور تھوڑا سا شاید آئی تھنک کہ خواتین اس میں تھوڑا سا زیادہ ہیں. کیوں؟ جن عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے بہت شدید قسم کا، نہ باپ ساتھ دے رہا ہے، باپ کچھ کر کے، یا تو مثال کے طور پر کہ شادی ہوئی، شوہر بہت ہی کوئی گھٹیا قسم کا نکلا، کم ظرف نکلا، اور بہت ہی کوئی بدتمیز قسم کا نکلا، یا جو بھی نکلا اس نے مطلب اپنی جو بھی حوث پوری کرنی ہے شادی کے وہ تو کر لی، سب کر لیا، بچے بھی ہو گئے، دو چار بچے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب دو تین بچے ہیں اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ، اور وہ اس پہ مارتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے. تو آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو طلاق لے لیتی ہے یا خلا لے لیتی ہے، اور خلا لے کے گھر آ جاتی ہے. گھر آتی ہے تو بھائیوں کے تانے، بھابھیوں کے تانے. ٹھیک ہے، پھر ہوتے ہوتے باپ، یا تو باپ کا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہوتا ہے کہ بھائی کبھی مطلب اللہ بچائے کہ، لیکن وقت تو آنا انتقال ہو جاتا ہے. اب بھائیوں کی مرہون منت ہے، تو بھائی جو ہے بچے چھوٹے ہیں، تو بھائی جو ہے وہ بعض اوقات بھائی بھی ایسی کچھ ٹیڑے قسم کے ہیں. یا بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے بہت سے برادریوں میں تو وہ ہندوانہ باتیں ہیں کہ طلاق لے کے جو عورت واپس آ جائے تو اس کو تو وہ پتہ نہیں منحوس سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے، تو گھر سے نکال دیتے. اب اگر گھر سے نہیں بھی نکالنے، بعض اوقات گھر سے نہیں نکالتے، لیکن معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بڑے معاملات خطرناک ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اس عورت پر. تو وہ بیچاری، اب اس کو کوئی پیسے نہیں دے رہا لیکن اس نے اپنے بچے تو پالنے ہیں نا. بچوں کا کھانا پینا نہیں مل رہا صحیح سے ڈھنگ سے، بچے چھوٹے ہیں، بچوں کے چھوٹے بچوں کی الگ ضروریات ہوتی ہیں، وہ اس کے لیے پیسے چاہیے، پیسہ کوئی نہیں دے رہا، باپ نہیں دے رہا، بھائی نہیں دے رہا، اور کوئی نہیں دینے والا. وہ عورت کیا کرتی ہے؟ شیطان اس کو کیا کرتا ہے؟ فقر سے ڈراتا ہے کہ دیکھو بھوکے مر جائیں گے، اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ اس کے پاس اب کیا ہے کرنے کو؟ تو وہ کیا کرتی ہے شیطان کے ڈرامے میں آ کر، پھر وہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے کہ جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا جسم تو ہے، جاؤ اس کو جا کے فروخت کرو. اور فروخت کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، انداز ہیں، اور کچھ ہلکے لیول کے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے گانے کو گا گا کے بیچ دو، اپنی آواز کو بیچ دو. یہ بہت ہی ہلکا لیول ہے، یعنی آواز کے حساب سے. پھر گانا گنا ہے، چلو وہ ایک ہلکا لیول ہے. پھر یہ ہے کہ نہیں چلو آپ اپنا تھوڑا سا خوبصورت ہو یا اچھا ہے آپ کا جو بھی ہے کیا کہتے ہیں چہرہ ہے، یا آپ کا خوبصورت ہے، آپ جائیں کس پہ؟ میڈیا میں جائیں. میڈیا میں پھر ڈفرینٹ شعبے ہیں، اس میں جائیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں جو خواتین جاتی ہیں تو خواتین خود بتاتی ہیں، بہت سی خواتین نے بہت سی باتیں بتائی اندر کی، تو کوئی اچھا کوئی تو وہ نہیں ہے. بہت ہی ایک شریف گھرانے کی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. تو شیطان ڈرا ڈرا کے کہیں کہیں لے کے چلے جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بالکل ہی اینڈ تک بھی لے جاتا ہے نا کہ پھر انسان کو، اس عورت کو اپنی عزت ہی بیچنی پڑتی ہے کہ کیا کرے گی، بچے پال لے. لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شیطان ڈرا رہا ہے تمہیں. شیطان کا ڈرانا اور دنیا
یہ ساتھ ساتھ دنیا کا دھوکا، شیطان کا ڈرانا، دنیا کا دھوکا، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. شیطان جو ڈرا رہا ہے آپ دیکھ بھی نہیں کہ ہو بھی وہی رہا ہے. تو اللہ کے وعدے پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر شیطان ڈرا رہا ہے کہ بھائی پیسے نہیں ہوں گے، بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ کیونکہ نیک ہیں، یا آپ اس طرح کی جو بے حیا خاتون مثال کے طور پر جو بھی ہیں بے حیا خاتون، تو وہ نہیں ہے، اندر سے بے حیائی ان کے اندر نہیں ہے. تو انہوں نے وہ کیا کرے گی کہ وہ نہیں کرے گی کوئی بھی، وہ گھر میں رہے گی، 1 دن رکے گی، 2 دن رکے گی، مہینہ رکے گی، 2 مہینے رکے گی، ایک ٹائم تک رکے گی نا. لیکن وہ دیکھ کیا رہی ہے؟ دیکھ یہی رہی ہے کہ فقر بڑھتا جا رہا ہے، فقر بڑھتا جا رہا ہے. کئی دفعہ بچوں کی دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، بچہ کھانس کھانس کے اس کا برا حال ہے، 104 اس کو بخار ہے. ایسے ایسے وقت میں، اور ماں اکیلی اس کو سنبھال رہی ہے، 2 بچے الگ رو رہے ہیں، کھانے کو رو رہے ہیں. یہ کم کھایا تو وہ بھوک سے ایک رو رہا ہے، ایک چھوٹا بھوک سے رو رہا ہے، درمیانے بچوں کو بخار ہوا ہے. بڑا بچہ جو ہے وہ، یعنی چھوٹا بچہ دودھ کی بھوک سے رو رہا ہے، اور درمیانے کو بخار ہے، بڑا بچہ ویسے بھوک سے رو رہا ہے یا کچھ اون کر رہا ہے. تو ایسی یہ جو میں سچویشن کی منظر کشی کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو فیل کریں کہ ایسی سچویشن میں وہ ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے، اس کی بس ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں، اور کیوں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے اس کو. ایسے کیسز ہیں. تو اس کو پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس چیز نہیں ہے، تو وہ پھر بیچاری وہ لیکن صبر کرتی رہتی ہے. لیکن کب تک کرتی ہے؟ وہ لمٹ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے نا، اب جو دیندار ہوتی ہیں، وہ جو زیادہ وہ ہوتی ہیں، وہ تو کر لیتی ہیں صبر. بعض اوقات تو ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اسی میں بیچاری مر بھی جاتی ہیں، یا بچے بڑے کسی نہ کسی طرح ہو جاتے ہیں. یہ بعض اوقات کچھ لوگوں نے تو شاید اپنے بچے بھی کھو دیے ہوں گے اسی چکروں میں. تو مطلب بہت کچھ قربانی دینے والے تو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر اس آزمائش سے تو بہت زیادہ بچائے، بالکل ہی بچائے، 100% بچائے. لیکن یہ ہے کہ وہ آزمائش تو ہے. تو ایک طرف وہ یہ دیکھ رہی ہے، اور شیطان کا وعدہ ہے، شیطان دل میں ڈالے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے کہ بھائی فقر ہوگا، فقر ہوگا. اور وہ دیکھ رہی ہے فقر ہو رہا ہے، بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں، دوائی کے ویسے نہیں ہے، تو یہ اور کیا فقر چاہیے؟ مطلب یہ اچھا خاصا ہے، ہو گیا ایک فقر. کھانے کو نہیں ہو رہا، وہ بیچاری خود ایک وقت کا مشکل سے کھانا کھا رہی ہے، یا 2 دن میں ایک دفعہ کھا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ دیکھتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ہوتا وہی ہے جو اس کو شیطان بھٹکا رہا ہوتا ہے، ہو وہی رہا ہے، فقر بڑھ رہا ہے. اور اس کو دل میں آ بھی رہا ہے کہ یار میں کوئی جا کے کہیں انڈسٹری میں چلی جاؤں، کسی وہاں کچھ کام کر لوں. تو یہ وہ یأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے. اور دنیا کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو غرور ہے، دھوکا ہے. ٹھیک ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو دھوکا ہے. تو دنیا میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی ایک دھوکا ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے اس کو مت یقین کرو. ہو تو رہا ہے، تھوڑا برداشت کر لو، میرا فضل آئے گا. آپ جتنی صبر کرنی ہو اتنے میں کوئی آپ کچھ اور کام کر لیں، کہیں کچھ بھلے کم پیسے کمائیں لیکن کچھ کام کرے کسی نہ کسی طرح. تو ایسے لوگ اگر صبر کر کے جیتے ہیں نا تو اللہ کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے. اور اگر نہیں بھی کرتا تو اجر تو ڈن ہے نا، وہ تو بہت عظیم اجر ان کو ملے گا. اور اس کے بدلے میں جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری تھی، وہ باپ، بھائی اور وہ شوہر، ٹھیک ہے، اور اگر بیٹا بڑا ہے تو بیٹا، یعنی بالغ اگر بیٹا ہو گیا تو پھر بیٹے پہ بھی آتی ہے ذمہ داری. اور ریاست، اسلامی ریاست، اس کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو سنبھالنا. کس بات کا ٹیکس لیتی ہے، کس بات کا جو ہے وہ سب چیزیں کرتی ہے حکومت، یہی وہ کہاں خرچ کرے گی. تو اس پہ بھی ذمہ. تو قیامت میں یہ سارے جب آئیں گے نا حشر میں تو پتہ چل جائے گا پھر صحیح سے. اللہ میاں پھر بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے آخر. تو یہ بات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے پوری ایک منظر کشی ہے، ایک فرضی کہانی بنانی پڑ گئی. اور لیکن یہ فرضی میں نے تو خیر فرضی طور پہ بنایا ہے، لیکن ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز اس سے ورس کیسز بھی آپ کو شاید مل جائیں گے. تو شیطان فقر اور فحاشی سے ڈراتا ہے. اس کا جوڑ کیا ہے یہ بتانے کے لیے میں نے سمجھایا، یہ بات بتائی کہ شیطان پھر فحاشی کی طرف لے جاتا ہے، اور بہت سے لوگ گئے ہیں. بلکہ ایک خاتون تھی جو اپنی عزت کا سودا کر چکی تھی، عزت بیچتی تھی اور پیسے کماتی تھی. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح سے تھا معاملہ. تو یہ جو ہوتے ہیں اس طرح کی جو جگہ ہوتی ہیں، وہاں جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت چلی گئی. اور اس میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے اس کو بلایا، جو ان کی لیڈر نہیں ہوتی ہے، ساری خواتین کو جو ناچنا بھی سکھاتی ہے اور سب کی لیڈر ہوتی ہے، سارے کام سب کچھ جو بھی اس کا کام ہوتا ہے وہ سکھاتی ہے. تو اس کو بلایا، اس سے بات، اس کو سمجھا رہا، وہ عزت ہی نہ دے ہی نہیں، اور مطلب وہ آئے نہیں پہلے. تو پھر دوبارہ گئے، شاید یہ کوئی سین ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں. خیر ہوا یہ کہ وہ
بات سننے آ گئے. اچھا اب دیکھیں ہیں تو مسلمان ہی نا, ٹھیک ہے, انتہائی آپ لوگ سوچیں گے یار کہاں غلیظ جگہ چلے گا, یہ کوئی جگہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے, لیکن دیکھیں ہے تو مسلمان نا, ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا, اور ہے بھی خواتین بیچاری کمزور یعنی کمزور صنف ہے نا, نازک صنف ہے. تو مولانا نے کہا کہ بھائی ان کے پاس بھی جانا چاہیے, اس لیے وہ گئے تھے. خیر, تو ان کو بٹھایا اور ان سے جب سب وہ بیٹھ گئی تو ان کو سلام کر کے اور ان کو بیٹی کہہ کے مخاطب کیا کہ میری بیٹیوں, آپ لوگ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں, اور ہمارے نبی ہیں, یہ ہمارے اللہ ہیں, اللہ کا تعارف کرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. ان کو بھی تھوڑا بہت تو پتا تھا, وہ تو مسلمان کو بحیثیت مسلمان پتا ہوتا, تھوڑا بہت اندازہ ہوتا, تو ایک دل میں اللہ کی محبت تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق تو ہے نا, جتنے بھی گناہ ہے ایمان ہے تو تعلق ہے. معاذ جمیل صاحب نے بتایا کہ جب میں نے بی بی حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا نا, اور ان کی بات بتائی, بلکہ اس میں کسی نے کہا کہ جب انہوں نے بیٹی کہا نا, تو اس میں کسی نے کہا کہ ہمیں تو ہمارے باپ بیٹی نہیں کہتے, جو ہمارے سگے باپ ہیں ہمیں وہ بیٹی نہیں کہتے, وہ ہمیں مطلب بیٹی تو کہتے ہی نہیں, پتہ نہیں کوئی نہ کوئی گالی گندی غلیظ کچھ بھی بولتے ہوں گے جو بھی. تو آپ لوگ کیوں آئے ہیں, ایسی کچھ بات کی نا. تو اس میں مولانا نے کہا کہ ہم آپ کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اڑانے آئے ہیں. تو اس بات پہ وہ رو پڑی خواتین, اور انہوں نے بتایا کہ بلک بلک کے روئی ہے وہ. اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو لوگ ہماری چادریں اتارنے آتے ہیں, آپ لوگ کون ہیں, کون دنیا کے لوگ ہیں جو ہم پر بھی چادر ڈالنے آئے ہیں. تو اس میں نے کہا کہ بھائی ہم تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے نام لیوا ہیں, تو وہ تو سب پہ چادر ڈالتے تھے نا, لوگوں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتے تھے. تو اور یہ دین, یہ نبی, یہ قرآن, یہ حدیث, یہ اللہ, آپ اگر ہمارا ہے تو آپ کا بھی تو ہے. تو پتہ نہیں کتنی خواتین نے توبہ کی. ان میں سے اسی وقت شاید اسی پہلی شاید ملاقات میں ایک خاتون اس میں سے آئی, اس نے کہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. اور جس درد سے اس نے کہا نا, وہ واقعی مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ یار کیا ہوگا ان لوگوں کا, ان مردوں کا جو اپنی اس بیٹی بہن جو بھی اس کے جو رشتہ دار ہیں ذمہ دار, وہ کیا ہوگا ان لوگوں کا کہ جو اپنی اس کو رشتہ دار کو, بہن کو, بیٹی کو عزت کی روزی نہیں دے, روٹی نہیں دے پا رہے. کیا اللہ پوچھے گا نہیں, اللہ چھوڑ دے گا ایسی. وہ وہ اندر سے نہیں ہے وہ ویسی, وہ باحیا عورت ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنی کسی بھی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے یا پیسے کے بالکل کوئی کام نہیں کر سکی کسی نے, تو وہ یہاں آ گئی. وہ یہاں آئی, وہ اس نے اچھا نہیں کیا, یہ نہیں کہ وہ اس نے یہاں آئی تو اس کو بڑا ثواب ملے گا, یا اللہ میں خوش ہو سے نہیں, یا اللہ میں جو ہے وہ اس کو اس کا گناہ معاف کر دیں گے, نہیں نہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, تو فحش کی اجازت نہیں ہوتی, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ آپ, باقیوں کا جو حساب کتاب وہ اللہ لے گا, دنیا میں لے گا, آخرت میں لے گا, وہ اس کا معاملہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے فحاشی پہ اتر آؤ. فحاشی کی اجازت اللہ نہیں دیتا, یعنی بھوک سے آپ جتنی بھی بھوک ہے, اس کا یہ مطلب ہے آپ اپنی عزت بیچ دو, تو وہ ان کا عمل تو غلط ہے, لیکن وہ مجبور ہو کر کیا اس نے, ایک اندر سے طبیعتاً وہ ناپاک ناپاک کیا مطلب اندر سے طبیعتاً وہ ناپاک گناہ کرنے کے ارادے سے نہیں ہے, ناپاک کام کرنا, ہم یہ کہنا چاہتا اندر سے وہ, اندر سے طبیعتاً وہ ناپاک ارادہ نہیں ہے اس کا, تو بیچاری مجبور ہو کر آئی. اس نے مولانا سے کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا, میں ایسی نہیں ہوں, میں صرف بھوک سے یہاں سے آئی ہوں, آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو میری کہیں شادی کرا دیں. تو خیر اس طرح اور بھی چند خواتین آئیں, تو مولانا نے ان میں سے اکثر کا جو ہے نا وہ اسٹائپینڈ مقرر کیا, جتنا وہ کر سکتے تھے. بھائی وہ ان کے پاس جتنی دولت جو بھی ہے, تو وہ ایک لمیٹیشن تو ہے نا, وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پورے علاقے کی ساری خواتین کو وہ اپنی ذمہ داری میں لے لے, تو نہیں ہو سکتا, لیکن جتنی خواتین کو وہ لے سکے, یا وہاں جو ایک پورا تھا ان سب کو, یا جو بڑی تھی, جو بھی جتنا لوگوں کو لے سکے ان کی اسٹائپینڈ مقرر کیا, کئیوں کی شادیاں کروائیں, اور ماشاءاللہ کئیوں کے گھر بس گئے سکون سے. اب ماشاءاللہ وہ کئی لوگ جو ہیں وہ کئی اس میں سے وہ وہاں سے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو بازار تھا وہ بند ہو گیا والا, ٹھیک ہے.
یعنی اس کام کا وہ بازار کا ہے، دکان کا ہے، جو بھی آپ نے کہنا، وہ جو جگہ تھی خواتین کی تھی، وہ الحمدللہ بند ہو گئی. تو یہ سارا اس کا جو صحرا ہے، یا اس کا جو سارا جو کتنا بڑا ثواب ہے نا. پھر ان خواتین کی کیا دعائیں نہیں نکلنی ہوں گی کہ آج وہ باعزت طریقے سے اپنے ایک اچھے ڈھنگ کے مسلمان شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، بچے بھی ہوں گے، اپنی ان کی زندگی بھی ہوگی. پرانی بات ہے یہ، تو پتہ نہیں کتنے سالوں پرانی بات میں بتا رہا ہوں، تقریباً 20 سال شاید ہو رہے ہوں گے. ان کی بھی زندگی ہو گئی، تو وہ کیا دعائیں ہوں گی، کیا دعائیں دی ہوں گی انہوں نے مولانا کو. اس وقت مولانا عاجمی صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج تو ایک نام ہے نا ان کا. اس وقت اتنا زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے ان کو، اس وقت یہ میڈیا پہ نہیں تھے اور بھی بہت ساری چیزیں. تو آج سوشل میڈیا اور گھر گھر آپ کے پاس یہ موبائل اور ٹچ اسکرین اور مطلب پورے اسکرینز ہیں نا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو پتہ نہیں کس کی دعا ہے، کیا ہے، اللہ جانے. تو یہ ہے ایک اس کا ایک تصویر کا دوسرا رخ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور ہم تو گھن کھاتے ہیں کتنے گندے لوگ ہیں، کتنی گندی عورتیں. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، اور اگر وہ ہے تو ہمیں بھی ان کو بھی سمجھانا چاہیے نا. ان کو بھی دین تو ان کے لیے بھی ہے. تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق اور ہمت دے. تو خیر یہ بات ایسی آ گئی. تو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. تو آپ نے فحشا، اچھا یہ تو بڑے فحشا ہے نا، یعنی کہ زنا ہے یا بہت بڑا گناہ ہے یا بڑی فحاشی ہے. چھوٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بے حیائی کا مطلب صرف کوئی جسم سے ریلیٹڈ نہیں. آپ اگر اندر کی طبیعت میں حیا نہیں ہے تو آپ چوری بھی کرو گے. طبیعت میں حیا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ڈنڈی مارو گے. آپ جو ہے وہ انلیگل ٹرانزیکشنز کرو گے، ناجائز ٹرانزیکشنز خرید و فروخت کرو گے. ٹھیک ہے. جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس اور میڈیکل رپورٹس بنا کر کمپنی سے اضافی پیسے لوگے. سیلری آپ کی ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، اور جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹس بنوا کر، یا تھوڑا سا بخار ہے کمپنی سے تو میڈیکل الاؤنس ہے، تو ہلکے سے بخار میں 101 بخار میں جو ہے وہ بھاگ کے ہاسپٹل چلے گئے، سے لکھوا بھی لیا، دوائیاں بھی لکھوا لی، اس کی وہ کروا لیا، اور کسی نہ کسی طرح کر کے کوئی 4-6 ہزار روپے 10 ہزار روپے مزید سے کمپنی سے لے لیا. یا جھوٹا ہی بالکل ہی جھوٹا بنا کے ہلکا سا بخار ہے اور وہ جو ہے وہ ایک آدھ رپورٹ اصلی اور بہت ساری رپورٹیں جو ہے وہ جعلی بنا کر جو ہے وہ 50-60 ہزار لاکھ 2 لاکھ روپے آپ نے کمپنی سے نکلوا لیے. کر لو، پیسے تو آ گئے، آپ مست کر رہے ہو. اور اس پہ جو ہے وہ 15 دن کی جو ہے وہ آپ پیڈ لیو پہ بھی چلے گئے، اور اس پہ جو ہے وہ فیملی کو جو گھمانے بھی لے گئے. پاکستان ٹور بھی ہو رہا ہے یا ورلڈ ٹور بھی ہو رہا ہے. تو کر لو، کر لو، دنیا میں ہے نا، کر رہے ہو نا ہوشیاری، کرو. کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر، کہ یار 1 لاکھ میں کہاں گھر چلے گا. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں بے حیائی، یعنی یہ بے حیائی والی حرکت نہیں ہے کہ آپ کمپنی جو آپ کو الاؤنس دے رہی ہے، میڈیکل الاؤنس دے رہی ہے، آپ کو اور چیزیں دے رہی ہے، سہولیات دے رہی ہے، آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. بے حیائی کی حرکت ہے یہ بھی. تو یہ مردوں کا میں بتا رہا ہوں، تو وہ یہ بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے. بابا آپ کو اگر 1 لاکھ سیلری ہے، 50 ہزار ہے، جو بھی سیلری ہے، آپ 8 گھنٹے جاب کرتے ہو یہاں پہ، بقیہ آپ 4 گھنٹے کو ایک اور ٹھیا لگا لو. کیوں؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تو مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے. تو آپ ایک اور کام شروع کر لو نا. کیوں نہیں سائڈ بزنس شروع کرتے؟ کیوں شیطان کے اس فقر کے ڈر میں آ کے جو ہے وہ فضول کی حرکت کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو کمپنی کو؟ یہ سب حرام ہے. سیلری 1 لاکھ ہے، اور جو اوپر کی چیزیں آ رہی ہیں وہ، جیسے وہ اللہ معاف کرے، ہمارے تو اداروں میں، پاکستان کے بہت سے اداروں میں رشوت بھی ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل کمائی تو بہت کم ہوتی ہے، رشوت اس سے 4-4 6-6 گنا زیادہ ہوتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں جی، اوپر کی کمائی. یہ تو سب سے گری ہوئی نیچے کی کمائی ہے، یہ اوپر کی کمائی ہے. اس کو تو جملہ ہی یہ بولنا نہیں چاہیے اوپر کی کمائی، اس کو تو بولنا چاہیے بھائی وہ گری ہوئی گھٹیا کمائی وہ کتنی، وہ یہ بولنا چاہیے تاکہ تھوڑا احساس تو ہو. اس کو نام ایسے دے دیا یہ اوپر کی کمائی کی، یہ تو چلو سیلری اس کے اوپر سے کیا لیتے ہو، تو اس لیے اس کو اوپر کی کمائی بول دیا، برا بھی نہیں لگتا. استغفر اللہ. کیا کیا مسائل ہیں معاشرے کی، اور کتنی گراوٹ ہے معاشرے میں، اور کس کس بات پر رونا رونا، اور کہاں کہاں جو ہے مرہم رکھیں. تن ہم داغ داغ شد ہمبا کجا کجا نہ ہم، والی بات ہے کہ بھائی داغ داغ ہی ہے سارا کچھ. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پاکستان کو خراب کرنے والے باہر سے تو پتہ نہیں، شاید باہر والوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کمزور کریں. مسلمان ہی آپس میں خود ہی کمزور ہو سکتے ہیں، تو خود ہی کمزور ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی اینگل سے کمزور ہو رہے ہیں، لیکن ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اس میں سازشیں باہر والوں کی ضرور ہوں گی، ہیں ضرور ہیں، ہوں گی نہیں، ہے ضرور، آئی ایگری، اور میں مانتا ہوں، لیکن وہ کرواتے تو اندر والے سے ہی کام ہے نا، تو وہ اندر والے اتنے بغیرت کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کر لیتے ہیں؟ تو الشیطان، یہ تو آیت ہے نا، جو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یہ آیت اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا، میرا خیال ہے کہ جو کرپشن اور بہت ساری بے حیائی یہ نا ختم ہو جائے، پوری نہیں تو 80% تو ختم ہی ہو جائے گی، 90 ویسے تو پوری ہو جائے گی اس پہ اگر صحیح سے عمل ہو جائے. اسے ایک آیت پہ 268 آیت نمبر سورہ بقرہ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. کہاں شیطان کے وعدے پہ مان رہے ہو یار؟ کہاں شیطان گھٹیا، ویسے گالیاں بکتے ہیں، شیطان مردود بولتے ہیں اور بات ہے اسی کی مانتے ہیں. تو کیا شیطان کے وعدے کی کیا حیثیت کیا ہے؟ شیطان کے وعدے کا حشر دیکھا نہیں اس نے آدم کے ساتھ کیا کیا علیہ السلام؟ آدم علیہ السلام کو یہی تو کہا اس نے، یہی تو وعدے اور اس طرح کی باتیں کہ بھائی اس نے قسمیں کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا رہا ہے دونوں سے، آدم و حوا سے، کہ میں تو بھائی اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی، کہ میں تو بھائی آ، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس کا وعدے اور اس کے قسمیں تو یہ ہیں، اور یہ خیر خواہ کہہ کے کہ اس نے وہ درخت کا وہ آ، درخت کھلا دیا، وہ جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا تھا. تو وہ تو شیطان کے تو دعوے بڑے خطرناک ہیں نا. تو وہ تو اس کے وعدے اور قسموں کی حیثیت تو وہ ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اسی کی وجہ سے مصیبت ہم دنیا میں آ گئے، ورنہ سکون سے جنت میں ہوتے. اس مصیبت زدہ جگہ میں ہمیں آنا پڑ گیا. خیر آنا تو تھا ابھی، اللہ نے تو پہلے سے سوچ لیا تھا نا، کہ اللہ کو تو پتا تھا کہ بھائی، اللہ نے پہلے سے بولا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو خیر، تو اس کے وعدے، وہ کہاں ہم اس کے وعدے کی بات مان رہے ہیں؟ کیوں مانے ہم اس کے وعدے کی بات؟ بالکل نہ مانے، اور اللہ کے وعدے کی بات مانے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، فضل کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ دے دے گا تمہیں روزی. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور علیم، وہ جاننے والا ہے. شیطان کو کیا پتا اور تمہیں بھی کیا پتا؟ میں بتا رہا ہوں نا، مانو میری بات. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے. حکمت مطلب دانائی، سمجھ، حکمت. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی تو وہ کیا ہے؟ اس کو بہت بڑی خیر دے دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اس بات کو سوائے نصیحت عقل والے، سمجھ والے ہی اس بات کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دین کی باتوں میں سے دانائی اور خیرات کرنے میں کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، کہ کس نیت سے اور کس مال سے اور کس کو اور کس طرح محتاج کو دینا چاہیے. اور جس کو سمجھ عطا کر دی گئی تو اس کو تو بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خیر اور خوبی اور رحمت مل گئی، اللہ کی بھلائی مل گئی اللہ کی. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار، اور تم جو خیرات کرتے ہو یا کوئی نظر مانتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یعنی اگر کوئی خیرات کی جائے، تھوڑی ہو یا بہت ہو، اگر اچھی نیت سے کی جائے گی یا بری نیت سے کی جائے گی، چھپا کر کی جائے گی یا دکھا کر کی جائے گی یا منت مانی جائے گی کسی طرح، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تو پورا علم ہے ان ساری چیزوں کا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، نظر مان رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف مان رہے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. ٹھیک ہے، اللہ جو چاہے ان پر عذاب کرے. وما للظالمین من انصار.
منت قبول کرنے سے واجب ہو جاتی ہے نا. اب اگر ادا نہ کی تو گناہگار ہوگا. اور نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے فلانے شخص کو دوں گا یا اس نظر کا ثواب فلانے کو پہنچے، تو اس میں تو برائی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نظر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں مثال کے طور پر 1,000,000,000 روپے یا 50,000 روپے صدقہ کروں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نظر صحیح ہے اللہ کی راہ میں کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، تو پھر ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں پھر نا، تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ نظر جائز ہوتی ہے. یا میں روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، یا میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا. جو بھی آپ نظر مانیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں عبادت اللہ کے لیے کروں گا، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، تو وہ چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. یعنی اگر لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نہ ہو تو خیرات کرنا لوگوں کے روبرو بہتر ہے. یہ بات غالباً کل کلاس میں آئی تھی، یا شاید آج ہماری جو ایک اور تفسیری کلاس بھی آج ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ صدقہ خیرات دکھا کے بھی کر سکتے ہیں، چھپا کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چھپا کے کرنا اس کے الگ فضائل، اس کے الگ فوائد ہیں، اور دکھلا کے کرنا ہے اس کے الگ فوائد ہیں. لیکن دکھلانے میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ یار میں کروں تو لوگوں کو دیکھ کے ان کو بھی ترغیب ہو کہ یار وہ بھی کریں، موٹیویشن کے لیے، ترغیب کے لیے. تو اس کا الگ اس کا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بلکہ بہتر ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، یعنی اگر تم خیرات کو ظاہر کرو گے تو کیا بہترین بات ہے یہ تو. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپاؤ اور فقیروں کو خود سے دے دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو دکھلا کے وہ صدقات خیرات کرنے چاہیے ہیں. یہ دونوں سے مطلب سب دکھلا کے چھپا کے سارے خیرات صدقات آپ کر سکتے ہیں. بس دکھلانے میں دکھلاوے کی نیت نہ ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو کہ لوگ واہ واہ کریں گے، یہ لوگ میں بڑی واہ واہ، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. ناجائز ہے. اور دکھلاوے کہہ رہا ہوں یعنی کہ اعلانیہ طور پر جو آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس میں اس بات کا خیال ضرور ہو کہ اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اور کسی کو مال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. اس کو لیتے وقت، یعنی اس کو آپ دے رہے ہو تو کیمرے میں بھی دکھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایسا انداز یا چیز طریقہ یا اس طرح سے بس نہ ہو کہ اس کو برا لگے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ تو ویسے پھر چھپا کر ہی صدقہ کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس میں زیادہ بہتر رہتا ہے تاکہ وہ اس کو شرمانا نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں البتہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ ایسا کر لیں کہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں اسپیسیفک بندہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر آپ کسی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں تو آپ دکھا کے دے دیں، کیونکہ اس میں کوئی اسپیسیفک بندہ ہے ہی نہیں. آپ تو ایک بڑی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں اور وہ فاؤنڈیشن خود تو محتاج نہیں ہے، وہ تو کسی دوسروں کے لیے ہے. تو وہ جو پیسہ لے رہی ہے وہ تو آپ کو، وہ تو خود ویسے ہی غریبوں کو دے دے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ کسی کی حقارت یا کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ اپنے کسی جاننے والے کو، کسی رشتہ دار کو، یا کسی قریبی کو، محلے کو، یا قریبی دور بھی چھوڑے، ویسے کوئی بندہ تو اس کو دے دیں، تو اس کو چھپا کے دے دیں بس. آپ دیں اور آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو، اس کو پتا ہے بس. تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. تو دونوں طرح صدقات کر دیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ دکھانا چاہتے ہیں، دکھانا بہتر ہوتا ہے بعض سچویشن میں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک تو میں نے بتا دیا، تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی سچویشن ہو سکتی ہیں، تو اس میں بالکل آپ کریں اور بتائیں. ٹھیک ہے. تو وہ بتا کے کریں. واللہ بما تعملون خبیر. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اس سے ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی آپ کی ذمہ نہیں ہے کہ ان کو آپ ہدایت پہ لے کر آئیں. ہاں البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے خرچ کرو گے مال میں سے، تو وہ تمہارے لیے ہی ہے. فَلِأَنفُسِكُمْ، یعنی آخرت میں تمہیں ہی اس کا اجر ملے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ،
اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے خرچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور تم جو مال خیرات کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا ملے گا اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، تمہارا پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو تم کرو گے قیامت میں تمہیں پورا اجر اس کا ملے گا. اصل میں جب آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مسلمانوں کے سوا اوروں پر صدقہ کرنے سے روکا، اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ مال ہی کی غرض سے دین حق کی طرف راغب ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو آپ پیسہ دیں تو اسلام میں مال کی وجہ سے آئے اسلام کے قریب. تو آگے یہ فرما دیا کہ یہ ثواب جب ہی تک ملے گا کہ اللہ کی خوشی اس کے اندر ہو اصل. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں عام حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں جس کو مال دو گے تم کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. وہ کسی مصلحت کے وقت کچھ بات ہوئی تھی، پھر اس میں آ گیا کہ بھائی تم جس کو مال دو گے تم کو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا. مسلمان کو دو، عیسائی کو دو، مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وہ نہیں ہے. عیسائی کو بھی صدقہ ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ غریب ہے، آپ کے قریب رہتا ہے تو اس کو صدقہ بھی دیں، اس کا دل بھی نرم ہو، پھر اس کو اسلام کی دعوت بھی دیں، بہت آسانی سے قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ آپ دعوت صحیح طریقے سے دیں، آپ کے پاس علم بھی ہو، سلیقہ بھی ہو دعوت دینے کا. ٹھیک ہے، البتہ صدقے میں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، بس وہ یہ نیت خالص ہو. نیت تو صرف اللہ نیک عمل کی، جتنے بھی نیک عمل ہے اللہ کی نیت ہی ہونی چاہیے، خالص اللہ کی نیت ہونی چاہیے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. خیرات ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہوں، وہ زمین میں کہیں جا نہیں سکتے، پھنس گئے ہیں. سوال نہ کرنے کے سبب ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں. یعنی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی جس کو ان کے حالات کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو خوشحال ہے، تو ان کے حالات کا ان کو پتہ نہیں ہے. تعرفون بسیماہم، تو ان کو چہرے سے پہچان لے گا. ٹھیک ہے، ناواقف آدمی نے سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناواقف آدمی تو ان کو مالدار سمجھے گا، لیکن ان کو ان کے چہرے سے پہچان لے گا. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جیسے بعض بھکاری ہوتے ہیں نا پیچھے ہی پڑ جائیں گے، تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اگر تو وہ تو پروفیشنل ہے تو وہ تو پھر تو گناہ کر رہا ہے. عام طور پر تو یہاں پہ آپ کو زیادہ تر پروفیشنل مل رہے ہوتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو مال بھی تم خرچ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی ایسو کا دینا بڑا ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں اس کے دین کے کام میں مقید ہو کر چلنے پھرنے کھانے کمانے سے رک رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کوئی تجارت اور دوسرے کام وہ نہیں کر پا رہے، اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ مطلب بزنس یا اور کوئی جاب یا اس طرح کچھ کام نہیں کر پا رہے. تو ہاں بس ہم ختم کر رہے ہیں اس کو. تو یہ اس آیت پہ مکمل ہے انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس آج کی. تو ایسے کو تو آپ کو زیادہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ دین کی خدمت میں، دین کے علم میں لگا ہوا ہے، دین کی چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ آپ ایک تو یہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے دین کی خدمت کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ کیا سے اپنے کاروبار کو چلائیں یا اپنے بزنس کو چلائیں یا اپنے جاب کو کہیں جائیں، کہیں جاب کو تلاش کریں یا جاب میں وہ کچھ دے سکیں، وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی حاجت کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. تو اپنی حاجت کسی پر اپنی حاجت ظاہر نہیں کرتے، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، تو وہ اس طرح کسی سے مانگتے نہیں تھے. بھائی تو آپ کو خود سوچنا چاہیے نا. اہل صفہ نے گھر بار چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی علم دین سیکھنے کے لیے. جو اصحاب صفہ کا چبوترا تھا تو وہ چبوترے پہ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی گھر بار نہیں تھا اور وہ دین کے لیے آ گئے تھے. مطلب دین کے سیکھنے کے لیے وہ اپنے کاروبار میں بھی لگ سکتے تھے لیکن نہیں لگے. اور مفسدین فتنہ پردازوں نے فتنہ پھیلانے والوں پر جہاد کرنے کو اسی طرح اب بھی جو کوئی یعنی کہ جو انہوں نے اللہ ہی کی خاطر مطلب خود کو وقف کر لیا تھا، جب جہاد کا موقع تھا تو جہاد پہ مطلب وہ تیار. ٹھیک ہے،
اسی طرح اب بھی جو کوئی قرآن کو حفظ کرے یا علم دین میں مشغول ہو تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، اور چہرے سے ان کو پہچاننا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے، جیسے ایک جو بہت زیادہ بہت جو کھاتا پیتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق الگ ہوتی ہے، لیکن جو بہت زیادہ اچھا نہیں کھاتا پیتا تو کمزور لگے گا آپ کو، جسم دبلا پتلا ہوگا، مطلب وہ سرخی تھوڑی ہوتی ہے چہرے پہ، جو بندہ جو فل کھاتا پیتا ہے، مطلب پھل بھی کھاتا ہے، فروٹس کھاتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، تو اس کا چہرہ ذرا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیچارہ نہیں کھا پاتا اتنا تو دبلا پتلا لگے گا، یا کسی بس وہ کمزور لگے گا آپ کو، بعض اوقات پیٹ تو ہوتا ہے لیکن وہ چہرے پہ ایک تازگی والی رونق جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو چہرے زرد اور بدن دبلے ہو رہے ہیں، اور آثار جد و جہد ان کی صورت سے نمودار ہیں، یعنی وہ آپ کو چہرے پہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو ان کی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ تھوڑا کچھ مدد کر، آپ کو فیل ہو جائے گا، تو آپ اس کی مدد لازمی کریں۔ تو وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کو پتہ ہی پتہ ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے دین کا کام کرنے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل اللہ کے بس دین کے کام میں لگے ہیں، چاہے وہ جہاد پہ ہیں، چاہے وہ تبلیغ میں ہیں، چاہے وہ علم میں ہیں، چاہے وہ ذکر اذکار میں، مطلب جو بھی محافل ہے، یعنی کہ جو اچھے اچھے جو دین کے کام، جس سے ان کی وجہ سے دین، یعنی وہ دین کے کام میں لگے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا خیال بہت رکھنا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ زمین میں چلیں پھریں اور کام کاج کاروبار کے لیے کریں، وہ دین کے لیے خود کو انہوں نے وقف کیا ہے، تو ایسے لوگوں کا خیال، یہ سورہ یعنی قرآن میں آیا ہے نا، یہ کوئی مطلب کوئی کسی چندہ مانگنے والے مولوی صاحب تو نہیں بول رہے یہ بات، تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، آیت نمبر 273۔ تو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جس کو نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتا نہیں ہے اس کو، تعرفون بسیماہم، تو تم پھر اس کے چہروں سے ان کے اندر تھوڑا، اچھا چہرے میں ایک بات یہ بھی کہ آپ تھوڑا سا چہرے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور باقی یہ کہ تھوڑا آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا کہ یار وہ اگر سارا وقت دین کے کام میں لگا ہے تو وہ کیسے گھر بار اس کا چلے گا، وہ بھی تو گھر بار اس کا بھی تو ہے، تو خود آپ عقل بھی تو لگائیں نا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، بھائی کچھ دے دو اللہ کے نام پہ، وہ کچھ دے دو یار، کچھ مدد کر دو، وہ تھوڑی ایسے مانگتے ہیں، یہ تو خوبی ہے، اللہ تعالیٰ بطور خوبی کے بیان کر رہے ہیں اس بات کو۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح، ہر وقت پوری طرح، ہمیشہ ہمیشہ تمہارے اس خرچ کرنے سے مکمل طور پر واقف ہے، اور اس کو علم ہے اس بات کا۔ تو وبهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد والآخرہ، آج کے لیے اتنا ہی، ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں، اور یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے سوال ہے تو کر لیں ضرور، اور نہیں ہے تو بس ہم دعا کر لیں گے پھر۔ اچھا پیر، کل ہمارا یہ سورہ بقرہ انشاءاللہ کل ہی ہم اس کو مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ نہیں بچی، 286 تو آیات ہے نا ٹوٹل، 13 آیات تقریباً بچی ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ تو جی ایک سوال ہے۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اور جو آیت آپ نے بتائی تھی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس کے کنٹیکس میں آپ نے بتایا کہ آ، جیسے یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ آ، مطلب جاب سے مطلب بتا دیتے ہیں کہ جی ہم بیمار ہیں، اور اس لیول پہ آپ نے بات کی تھی، اب میرے دماغ میں نہیں ہے پوری، تو میرے دماغ میں ایک اور کوشچن آیا اس سے حوالے سے، جیسے اب کچھ جابز میں آپ کو کیجول لیوز اور سک لیوز ہوتی ہیں، اور آپ کا کسی دن دل نہیں کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار میرا دل نہیں کر رہا، بس طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تو اس میں اگر آپ ان کو کہہ دو یار آج میں نہیں آ رہا، آج میں چھٹی کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، صرف فار ایگزامپل،
تو اس حوالے سے کیا ہے، یہ بھی اسی کنٹیکس میں آتی ہے بات؟ نہیں دیکھیں، ایک ہے کیجول لیوز، ٹھیک ہے؟ کیجول لیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ ایسی چھٹی کر رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی بہت زیادہ جینوئن ریزن نہیں ہے، کیجولی آپ ایسی چھٹی کریں، یار میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، بس آج موڈ نہیں ہو رہا یار، چھوڑو. یہ کیجول لیو کا یہی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں سک لیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہے آفس. دل نہ ہوں کرنا از اے ڈفرینٹ میٹر، اور بیماری از اے ڈفرینٹ میٹر. بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جانا چاہیں بھی تو آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ سک ہاں لیو ہوتا ہے. ہاں وہ ایگزیکٹلی ایسی ہی ہے، لیکن بعض جگہ پہ سک لیو لینا وہ تھوڑا سا پراپر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو اس پہ مطلب کہ جو ہے نا وہ آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن بعض جگہ پہ کیجول لیو بھی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے میرا دل نہیں کر رہا تو میں نہیں آ رہا، تو اس پہ تھوڑا سا ایک آکورڈ سا لگتا ہے. تو وہاں پہ آپ یہ کہہ دو یار کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں نہیں آ رہا، ہوتی وہ کیجول ہی ہے. ہاں تو جھوٹ ہوگا نا، یہ تو جھوٹ بھی ہو گیا. ہوں تو یہ تو جھوٹ ہے نا کہ آپ کو دل نہیں کر رہا اور آپ بولے جی میں بیمار ہوں. وہ تو بہت ڈفرینس ہے دونوں چیزوں میں. ہاں ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کا طبیعت آپ کی خراب ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہے تو دل بھی نہیں کر رہا، تو ہوں اس کو آپ دل نہ کرنا تو نہیں بولیں گے نا. جیسے آپ خود کہنے کا آکورڈ لگتا ہے کہ دل نہیں کر رہا، کہ تو مطلب آپ کسی امپلائر کو بولیں جی آج دل نہیں کر رہا، تو بولے گا یار تم عجیب ہو، کام ہے تمہیں دل نہیں کر رہا یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو ہاں اگر کوئی واقعتاً کوئی ایسی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے یا ایسا کوئی چیز چل رہی ہے کہ اس وقت آپ کیجول لیو لینا مناسب نہیں ہو، تو آپ کو بھی چاہیے آپ چلے جائیں کہ یار چھوڑو یار دل ہی نہیں کرا، لیکن آج تو ذرا کرٹیکل ہے معاملہ، جانا ہے. لیکن اگر کرٹیکل نہیں ہے، نارمل ہی ہے، آفس میں بھی نارمل روٹین چلیے، کوئی خاص کام بھی نہیں ہے، آپ اپنے کام آج نہیں کریں گے تو کل کر لیں گے یا ہفتے میں نمٹا لیں گے، تو آپ کیجول لیو لے لیں آرام. آپ بولے یار میں نہیں آ رہا آج، بس میں آج نہیں آ رہا، بس بتا دیں نہیں آ رہا، ختم ہو گئی بات، تو کوئی نہیں پوچھتا. اگر کہیں بہت زیادہ مسئلے ہیں تو مثال کے طور پر بعض امپلائر نہ تنگ کرتے ہیں فضول میں، اس وقت کام وام کچھ نہیں ہوگا، اسی وقت کام نکال دیں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی سچویشن میں جب ایک دفعہ تو آپ کر لیں لحاظ، کیونکہ بھائی دے وہ بڑے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ایک سے دو دفعہ تو کر لیں، لیکن جب زیادہ ہو تو پھر آپ بولیں گے دیکھیں جب میں کیجول لیو کی بات کرتا ہوں آپ اسی وقت کوئی کام لے آتے ہیں، اور میں بھی فیل کرتا ہوں کہ وہ کام اس وقت آپ اتنا زیادہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے، میں ہمیشہ آ جاتا ہوں، لیکن ایسا نہ کریں. کیجول لیو میرا حق بھی ہے اور آپ تھوڑا میرا خیال بھی کر لیں، تو آرام سے سلیقے سے جو بھی الفاظ ہوں جو آپ مناسب سمجھتے ہو اس طرح ایک دو دفعہ بات کر لیں. اور جہاں امپلائر اتنا تنگ کرے نا، میرے نزدیک ایسی جگہ پہ نا جاب نہیں کرنی چاہیے. میں نے ملٹیپل جگہوں میں جابس کی ہیں، لیکن جہاں کا ہوں امپلائر ٹیڑھا ہوتا ہے نا، میں نے پتا ہے آپ کو ڈاؤ میں جاب کی، میں نے 1 مہینے سے پہلے چھوڑ دیا. ڈاؤ ہے نا، ڈاؤ یونیورسٹی، میں نے چھوڑ دیا. ہوں گورنمنٹ جاب لوگ بھرتے ہیں، میں نے جب چھوڑا تو کیا ننیال کیا سسرال کیا ددیال سب نے مجھے بولا کہ تم پاگل ہو. میں نے کہا ہاں پاگل ہوں میں، ٹھیک ہے ہوں، میں کیا کروں ٹھیک ہے. میں وہاں کے ماحول سے تھوڑا سا تنگ آ رہا تھا اور مجھے دل نہیں لگ رہا تھا، تو میں 2 دن تھوڑی می طبیعت بھی کچھ خراب تھی، تو 1 2 دن تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد پھر میرا دل ہی نہیں کیا جانے کو. پھر میں نے استخارہ بھی کیا تو بالکل دل میں ہی آ گیا کہ غیور تم مطلب دل میں ہی آیا کہ میں نہیں جاؤں، تو پھر میں نہیں کیا. حالانکہ گورنمنٹ جاب تھی اور اتنی ٹھیک ہے، باقاعدہ گورنمنٹ جاب کی اپنے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن میں نے چھوڑ دی. میں نے کہا اللہ بڑے ہیں دیں گے کہیں سے بھی، تو ہم تو ایسی جابوں کو بھی چھوڑ کر آ گئے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو میرا اوپر جو مجھے کام دیتا تھا بندہ، وہ اس کی بھی جو ڈیزگنیشن تھی وہ تقریباً سیم ہی تھی، سیم تقریباً کیا اس کی بھی شاید یہی ڈیزگنیشن تھی، بس کیونکہ وہ پرانا تھا وہاں تو وہ اپنے آرڈرز مجھ پہ چلاتا تھا. تو بھائی تم اور میری تمہاری ایک ہی ہے، تم سینئر ہو، تم تھوڑے پرانے ہو، تو بس مجھے کام سکھاؤ نا، اپنے آرڈرز کیوں چلا رہے ہو؟ تو جہاں اس طرح کا ہوتا تو میں تو نہیں، نہ میں خود کی ہے اور نہ میں اس کا مشورہ دیتا ہوں. عزت ہے نفس پہلے، روزی اللہ کے ہاتھ میں، عزت آپ نے بنانی ہوتی ہے، روزی اس کے رب کے ہاتھ میں. روزی آپ یہاں سے نہیں، آپ کو عزت نہیں ملی آپ چھوڑ دیں پہلے تو فوراً سے نہ چھوڑیں. میں تو تھوڑا زیادہ جیسے سب مجھے کہتے ہیں نا پاگل ہے، تو چلو تھوڑا سا مان لیتا ہوں، لیکن میں اپنے وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بھی ایسی کریں، لیکن یہ کہ 1 2 دفعہ بات کریں، دیکھیں یار یہ آپ اس طرح نہیں کیا، آپ 1 2 دفعہ بات کریں، لیکن نہیں من رہی تو چھوڑ دیں، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیں گے. اور دوسرا، مسلمان جابز نہیں کرتا بھائی، مسلمان بزنس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کا کام جاب کرنا نہیں ہوتا. مسلمان عیسائیوں کو جاب پہ رکھتے ہیں، دوسرے اہل کتاب لوگوں کو مسلمانوں نے جاب پہ رکھا ہے، مشرکین کو جاب پہ اپنے بعض امپلائی رکھتے تھے، یہ لوگ ہمارے ملازم ہوتے تھے. ہسٹری پڑھ لیں اٹھا کے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تک یہ بات کی تھی، ایک دفعہ بازاروں کو چکر لگا رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے عیسائی یہاں پر آ کے اپنے بزنس شروع کر رہے ہیں نا، اگر یہ لوگ کرتے رہے نا تو تمہارے ہاتھ سے تمہاری تجارت چلی جائے گی. حضرت عمر کی بات ہے یہ. تو خیر یہ تو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. سوال جو آپ کا اس کا جواب یہی ہے
کہ دیکھیں اگر آپ بیمار ہیں تو بول دیں سک لیو ہے، اور اگر نہیں ہے کیجول ہے تو آپ بول دیں کہ میں آج نہیں آ رہا. تو جو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح بھی آپ بولیں اپنے امپلائر کو، یا جو بھی آپ کا لیڈ ہے، جو بھی مینیجر ہے، جس سے بھی آپ کا یہ ہے تعلق اس چیز کا چھٹی کا، تو اس کو آپ اپنے حساب سے بولیں بس. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بس. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. آمین آمین. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کیجول لیوز ہوتی ہیں نا، تو کیجول لیوز جیسے امپلائی، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کیجول لیوز تو پوری ہو گئی لیکن بیمار نہیں پڑے، اللہ کے حکم سے بیمار نہیں پڑے، تو سک لیوز باقی ہیں. اب ان کو یہ شیطان وہ کرتا ہے کہ یار سک لیو تو تمہاری باقی ہیں، اب یہ تو فری فنڈ میں تمہیں مل رہی ہے لیوز، تو تم چھٹی کرو. تو بیمار نہیں ہے تو وہ کیا کہتے تھے کہ جھوٹے میں بول دیتے ہیں کہ جی ہم طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ سال کی سک لیوز بھی پوری کرنی ہے. تو بھائی کیا ضرورت ہے یہ سک لیوز پوری کرنے کی؟ جھوٹ بول کے اور خواہ مخواہ اللہ نے آپ کو بیماری سے بچا کے رکھا ہے. بھائی ان سے پوچھو جو بیچارے ہاسپٹلز میں لیٹے ہیں، ان سے پوچھو، بولیں اللہ کہ بھائی خدا کا واسطہ ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم جاب اوور ٹائم کر دیں گے فری میں، ہمیں یہاں سے نکالو، ہاسپٹل سے یہ ڈاکٹر سے ہاسپٹل سے نجات دو. تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو اللہ ہاسپٹل کے چکر نہیں لگا رہا بھائی. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچا کے رکھیں. تو اس طرح کی چیزوں میں نا یہ بہت 2 روپے کا تھوڑا سا دیکھنے میں فائدہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے. جھوٹ اور دھوکہ تو ویسے ہی گناہ کبیرہ، وہ ویسے بھی سوچو تو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح. عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور کوئی میرے خیال سے سوال نہیں ہے تو ہم دعا کر لیتے ہیں. سوال ہو تو بول دیجیے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو پڑھا سنا کہا، یا اللہ ان سب میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. کوئی ایسی بات ہے جو کانسیپچول یا نظریاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہے تو، اور وہ ہم نے اگر غلط سمجھی ہے تو یا اللہ اس کو بھی ہماری اصلاح فرما، اس کو ہمارے دلوں سے دماغوں سے مٹا دے. ہم عاجز مسکین بندے ہیں آپ کے، ہم پر رحم کر، ہم پر کرم فرما، اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہم نے جو قدر کرنی چاہیے تھی شاید وہ نہیں کی، تو ہمیں صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. رمضان کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. رمضان کو صحیح سے گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اس میں رمضان کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. رمضان میں خود کو آپ کا مقرب بنانے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم ناتوان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور بہت ساری خامیوں کے مطلب بھرے پڑے ہیں. خامیاں بہت ہیں، خوبیاں اتنی شاید نہیں ہیں. تو ہماری خامیوں کو ختم فرما، ان کو بھی خوبیوں سے بدل دے. ہمارے گناہوں کو ختم فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. ہمیں نیکیوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما. فتنوں کا دور ہے، فتنوں سے حفاظت فرما. اس فتنوں بھری اور مشکلات سے بھری دنیا میں ہمیں دین پر چلنا آسان فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. تو یا اللہ پتہ نہیں شاید یہ دور ہے کہ نہیں ہے، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ دین پہ چلنا باقی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اے اللہ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما. ہمیں فحاشی سے اور یعنی سے بچا کے رکھ، اور شیطان جو ہمیں فقر سے ڈراتا ہے، یہ فقر جو ہمارے دل میں آتا ہے، فقر کا جو ڈر ہمارے دل میں آتا ہے، اللہ اس ڈر سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمیں یا اللہ حلال روزی فراوانی عزت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ عطا فرما. آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہو سکتی، آپ کے خزانے لامحدود ہیں. ان خزانوں میں سے ہمیں حلال روزی ہو اور بڑی برکت کے ساتھ ہو، بڑی وسعت کے ساتھ ہو، تو بھی آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. ہمیں حلال روزی فراوانی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، وسعت کے ساتھ ہمیں حلال روزی رزق عطا فرما. کاروبار ہے تو برکت عطا فرما، اور ہمیں حرام سے، مکروہ سے بھی یا اللہ بچنے کی پوری پوری توفیق اور ہمت عطا فرما. اور ہمارے لقمہ جو بھی کھائیں یا اللہ وہ صرف حلال ہو، پاک ہو، تیرے طیب رزق ہو، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو. اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے ذہنی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما. ہمیں تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے نجات عطا فرما. اپنے فضل سے ہمارے لیے دنیا بھی آسان کر، آخرت بھی آسان کر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما. ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب ان سب سے ہماری حفاظت فرما، ونعوذ بک من شر ما تعلم، اور جتنے بھی شرور کو آپ جانتے ہیں ان سب سے ان سب سے ہمیں بچا، ہم اپنے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ونسألک من خیر ما تعلم، اور تمام خیر جو آپ کے علم میں ہے وہ ساری کی ساری ہمیں خیر عطا فرما، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين، امين، بحرمة سيد المرسلين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.